السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانفلکٹس پھر بھی ہینڈل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مسٹرسٹ پیدا ہو جائے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دے شوڈ بی ریزالوڈ امیڈیٹلی۔ تیسری چیز کیا؟ اف یور ہسبینڈ از ایکسٹریملی موڈی، چھوٹی چھوٹی بات پر آگ بھگولا ہو جانا۔ دیکھیں، غصہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، مرد ہو عورت ہو، دونوں کو آ سکتا ہے، لیکن اینگر پرابلم اور ابیوز میں بہت فرق ہے۔ ابیوسو بیہیویئر از ویری ڈیلیبریٹ، اور اس کا مقصد دوسروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اپنا ابیوز صرف تب بند کرتے ہیں جب ان کو دوسرے شخص سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ اکثر دوسروں کے سامنے اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے جینٹل ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شوہر یا بیوی غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ کم ہونے لگتا ہے۔ Some do improve with time, and some even admit that they have anger issues, and they're even willing to seek counseling for it. تو یہ تو زیادتی ہوگی نا کہ آپ ایسے شخص پر ابیوسو ہونے کا الزام لگا دیں۔ Just because they lose control in those moments of anger, we do too, many times. So if it is something that's not very frequent and improves because of right response coming from your side, learn to forgive, learn to be patient. چوتھی چیز کیا؟ If he acts excessively jealous or possessive، کچھ اور اپنی بیوی کے بارے میں بڑے possessive ہوتے ہیں، and it could be protective jealousy، جس کو ہم اردو میں غیرت کہتے ہیں، which is actually an admirable trait in the right circumstances. So let's say بیوی اگر غیر مردوں کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہے، اس پر اگر مرد یہ پروٹیکٹیو جیلسی محسوس کرتا ہے، یہ بالکل مناسب ہے، دیٹس ناٹ اناپروپریٹ۔ لیکن اگر عورت شریعت کے دائرے میں رہتی ہے، اب شوہر کے بیجا غیرت کے نام پر روک ٹوک کرنا، دس از ناٹ رائٹ۔ لیکن اس پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، دس کین بی ٹاکڈ اوور۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی مرد سے مہذب طریقے سے بات چیت کرتے دیکھتا ہے، جہاں پہ وہ عورت شریعت کے دائرے میں رہ کر شی از ٹرائنگ ٹو انٹریکٹ ود اے پرسن، یا کسی دکاندار سے بات کرتی ہے، اینڈ ون اسٹل بیکمز جیلس اینڈ اپسیٹ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد فطرتاً اس مزاج کا ہو، اسے اچھا نہ لگتا ہو کہ اس کی بیوی کسی سے بھی جا کے بات اس طرح سے کرے۔ اگین، یہ بات اپروپریٹ تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ابیوز کا نام نہیں دے سکتے۔ ہاں، بات سمجھانے والی ضرور ہے، اینڈ دے مسٹ لرن ٹو کیپ دس ہیبٹ ان چیک۔ انشاءاللہ اگر کوئی پرابلم میرج میں اور نہیں ہے تو تحمل سے یہ بات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، دیر سم تھنگ کالڈ گیس لائٹنگ، اور یہ ایک ایموشنل ابیوز کی قسم ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اگلے شخص کو مینیپولیٹ کرنے کا، جس میں آپ ایک شخص کو اپنی سوچ یا اپنی یادداشت یا ان کے ارد گرد ہونے والے ایونٹس کو کویسچن کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بیکاز آف دس گیس لائٹنگ۔ مثال کے طور پہ صاف جھوٹ بول دینا یا ثبوت کے باوجود نہ ماننا۔ یو مے ایون پریزنٹ فیکچوئل ایویڈنس ٹو یور پارٹنر، وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ آپ ایک فون میں میسج دکھا رہی ہیں کہ یہ آپ نے میسج بھیجا ہے، اینڈ دے ول آؤٹ رائٹلی ڈینائی سے کہ میں نے تو نہیں بھیجا۔ اور اگر گیس لائٹنگ کام نہیں کرتی تو وہ فزیکل وائلنس پر اتر آتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی بات چیت کو ختم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ آتا ہے، مار پیٹ، گھر کی چیزیں توڑنا، دھمکی دینا کہ اگر بات نہیں مانی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اور یہ ایموشنل اور فزیکل ابیوز کے بعد یوزلی کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے اچھے ہو جاتے ہیں، تحفے دینا، اینڈ دس از دیئر وے آف شوئنگ دیٹ دے لو یو اے لاٹ اینڈ ہاؤ سوری دے آر۔ So you notice there is a pattern to the abuse, and in every cycle there will be a phase where the abuser is apologetic and remorseful. Now this is clearly an abuse. پھر اگر آپ کے شوہر آپ کو threaten کرتے ہیں، اگر آپ کہیں پہ جانے کی بات کریں کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا میں خودکشی کر لوں گا، this is again a form of abuse. Coming to solution، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دیٹ وی نیڈ ٹو ریکگنائز دیٹ یو آر ابیوزڈ۔
تو نہ تو بیوی کو شوہر کی طرح بیہیو کرنا ہے اور نہ ہی وکٹمائز ہونا ہے. A few things that should be considered from the Sharia point of view. پہلی چیز کیا ہے؟ کنسلٹیشن. کس سے مشورہ کیا جائے؟ وہ شخص جو آلریڈی غیر ضروری طور پر آپ کی زندگی میں انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہے، پلیز اس سے مشورہ بالکل مت لیجیے گا. واٹ اباؤٹ پیرنٹس؟ دیکھیں، دین ہمیں اس بات پر پابند نہیں کرتا کہ اس معاملے میں والدین سے مشورہ ضرور ہی لیا جائے. اینڈ آئی وڈ سجیسٹ کہ ان کو اس میں ایٹ لیسٹ انیشلی انوالو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے مشورے ایموشنلی ڈریون ہو سکتے ہیں. بیٹی کا معاملہ ہے، کیوں نہ ہو. پھر دس پرسن از ایکچولی کیپیبل ٹو کیپ اے سیکرٹ. وہ امانت دار، وہ بات آگے بیان نہ کرے. تیسری چیز کیا؟ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہو. چوتھی چیز کیا؟ اس کا اپنے اسپاؤس سے اچھا تعلق ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے چچا سے یا اپنے تایا سے یا ماموں سے آپ جا کے مشورہ کرتی ہیں اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہیں فیئر نہیں ہیں، تو آپ کو کیا وہ مشورہ دیں گے؟ someone who is، کہتے ہیں نا کہ someone who is great in cooking can teach how to cook. Also, you should consider doing istikhara before deciding who to take advice from. اچھا، پھر please do not disclose unnecessary information while discussing your matter with a person. Prepare and think beforehand what not to disclose. Very important. And we need to understand کہ کسی سے مشورہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ There is still hope. So don't try and bring your husband on the road. Don't throw him out of the window. پھر مشورہ ایک شخص سے لیا جاتا ہے اور پورے معاشرے میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا. So the person who we take advice from has to be principle-centered and impartial. And one who can actually act as a mediator between the two of you. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو. پھر ڈیورس، یہ بھی ایک آپشن ہے. If all fails, divorce becomes the only solution. اسلام ہمیں بائنڈ نہیں کرتا کہ ہم ایک ابیوسو ہسبینڈ جو اپنے آپ کو بدل بھی نہیں رہا ضروری اس کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارا دین ہمیں اس بات کی بالکل اجازت دیتا ہے کہ ہم ڈیورس سیک کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تحفظ دیں. اینڈ وی ریگین آر سیلف اسٹیم اینڈ ویل بینگ. اچھا، اب تک جو ہم نے بات کی تھی یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہ ابیوز ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. واٹ اف یور ہسبینڈ از اے سیریس ابیوزر؟ اگر شوہر بیوی پر جسمانی تشدد کرتا ہو، ویئر ہی از آلموسٹ ٹرائی ٹو ٹارچر ہر ٹو ڈیتھ اور بیٹن ہر اپ سو بیڈلی دیٹ شی اینڈز اپ ان دا ہاسپٹل، تو ایسے شخص کے بارے میں دوسروں کو انوالو کرنا اب ضروری ہو جاتا ہے. دوسروں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. اور اگر گھر والے تعاون نہیں کرتے تو ایسے دوسرے لوگ جو عورتوں کی مدد کرتے ہیں ان کو اپروچ بھی کیا جا سکتا ہے. The abuse should be reported. And why? اگر ایسی عورت نے یوں روز کی مار پیٹ سہ بھی لی، numerous studies have shown that this is indeed a cycle. And people that are abused are likely to become abusers. آپ کا یہ ظلم سہنا اللہ نہ کرے کسی اور پر نکل سکتا ہے، بچوں پہ، نوکروں کے اوپر. تو اس طرح کے جبر پر خاموش رہنے سے آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہ اپنے آپ پر اور نہ اپنے بچوں کے اوپر. کل کو آپ کے بچوں میں بھی یہ بری عادت پیدا ہو سکتی ہے. They might even grow up to be abusers now because they have witnessed that their entire life. اور پھر آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بھی رسک پر ہو سکتی ہے. کچھ بھی ممکن ہے اگر اسے یہاں روکا نہ گیا. لیکن یاد رہے کہ ہم ان کیسز کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں where your life is threatened. ایسا رسپانس تھوڑی سی تو میں پر ہرگز نہیں ہوگا. یہ ایک فائنل ریزورٹ ہے جب انسان کی سیلف رسپیکٹ کے یا جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از ویل ڈاکیومنٹڈ ان آر دین ایز ویل. ایسے حالات میں شوہر کے خلاف آواز اٹھانا ان لوگوں کے آگے جو واقعی آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے اور دین اس کی بالکل اجازت دیتا ہے. حدیث بخاری اور مسلم میں فاطمہ بنت قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لینے آئیں جب معاویہ ابو الجہم نے شادی کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الجہم ڈزنٹ پٹ ہز اسٹک ڈاؤن.
meaning what? That he is an abuser.